حاضرین، سب سے پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں؟ اولیاء اللہ کن کو کہتے ہیں؟ اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں کو کہتے ہیں، اللہ کے محبوب بندوں کو کہتے ہیں۔ اور اللہ کا محبوب وہی بندہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار فرما بردار ہو۔ نافرمان بندہ، شیطان کی پیروی کرنے والا کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور رہنے والا کبھی اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں چھوڑ کر شیطانی طریقے پر یا بدعتوں پر عمل کرنے والا اللہ والا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ والا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کرے، قرآن پہ عمل کرے، حدیثوں پر عمل کرے، دین اسلام پر مکمل طور پر ثابت قدم رہے، اس کو اللہ والا کہتے ہیں۔ آج کل اللہ والا کا معنی کچھ اور ہو چکا ہے، جبکہ خالق کائنات قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا ہے، علامتیں اللہ والوں کی بتایا ہے، تو اللہ والوں کی علامت قرآن پاک میں ایک یہ بتائی گئی کہ ان کو خوف خدا ہوتا ہے اور مخلوق کا خوف نہیں ہوتا، کہ وہ اللہ سے ہی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے، اور نقصان ہو جائے تو نقصان کا ان کو ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ والوں کی علامت یہ ہے، اللہ والوں کی علامت اور نشانی یہ ہے کہ وہ ٹھہرے ٹھہرے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں رات دن مصروف رہتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی نشانی اور اللہ والوں کی علامتیں۔ اور اسی طرح اللہ والوں کی علامت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتے، حق بات بیان کرنے میں کسی کا خوف نہیں رکھتے۔ اللہ والوں کی علامت قرآن پاک میں یہ بھی بتائی گئی کہ وہ زمین پر اتراتے ہوئے تکبر سے نہیں چلتے، بلکہ وہ زمین پر آہستہ قدم رکھتے ہیں۔ اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ غیبت نہیں کرتے، چغل خوری نہیں کرتے، لوگوں کے دلوں میں کسی کے بارے میں نفرتیں نہیں پیدا کرتے، بلکہ بدگمانیوں سے لوگوں کو دور رکھتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ بدلہ نہیں لیتے، معاف کرنا ان کی عادت ہوتی ہے۔ یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ اور آج لوگوں نے اللہ والے کس کو سمجھ لیا ہے؟ یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سونے چاندی کے کڑے انگوٹھیاں پہننے والوں کو لوگ اللہ والے سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے بارے میں اگر یہ کہیں کہ تم پریشان تھے، تمہارے گھر میں پریشان تھے، کاروبار میں نقصان ہو گیا، تم ہم سے پہلی بار مل رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، تو ہم سمجھ لیتے یہ اللہ والے ہیں۔ اور اللہ والے کس کو سمجھا جا رہا ہے؟ جن کے لمبے لمبے کمروں تک بڑے لمبے بال ہوں، لوگ ان کو اللہ والے سمجھ بیٹھے ہیں، اور زردے کا پان گٹکا چبانے والوں کو اللہ والے سمجھ بیٹھے ہیں، شریعت کے خلاف کرنے والوں کو اللہ والے سمجھ بیٹھے ہیں، غیبتوں کی محفلیں سجانے والوں کو اللہ والے سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور کوئی آدمی سب سے، ہر ایک عالم، ہر ایک اللہ کے نیک بندے سے محبت رکھتا تھا، اس کے دلوں میں خاص لوگوں سے نفرتیں پیدا کرنے والوں کو ہم نے اللہ والے سمجھ لیا ہے، معاذ اللہ۔ یہ اللہ والوں کی نشانی علامت نہیں ہے۔ اللہ والوں کی نشانی اور علامت، جیسا کہ ہم نے بھی بیان کیا، قرآن پاک میں تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ آج جو ہمارا اصل موضوع جو ہے، یہ عنوان کہ اللہ والوں کا وسیلہ لینا اور ان سے استعانت کرنا، یعنی مدد چاہنا، یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مانگنا جائز نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ اللہ کے دربار میں کسی کا نہیں لے سکتے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کے بندے کون ہیں، وہ تو ہے مگر کسی کو خاص نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ والے، وہ اللہ والے۔ اس طرح کی باتیں بعض لوگ کرتے ہیں۔ یہ ان کی ایک تو لا علمی ہے، غلط فہمی ہے، اور کم علمی ہے، جس کی وجہ سے نہ وہ اللہ والوں کو پہچان سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کو یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے باضابطہ حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے پیارے اور نیک بندوں کا وسیلہ بھی لے اور ان سے مدد بھی چاہے۔ باضابطہ قرآن پاک میں ہے، احادیث پاک میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے۔